مجید پر گفتگو غیر معمولی چیز ہے اور اہم ہے۔ آپ کے سامنے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے حفاظت اور اس کے تحفظ کی کہ رہتی دنیا تک وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مختلف زمانے میں لوگوں نے چاہا کہ اس میں تبدیلی کر دیں لیکن نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی کارستانیاں بیان، یہودیوں کے اندر یہ کمی پیدا ہو گئی، یہ کمی پیدا ہو گئی، یہ کمی پیدا ہو گئی، نصارہ کے اندر یہ کمی پیدا ہو گئی، یہ کمی پیدا ہو گئی، یہ کمی پیدا ہو گئی۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے اندر بھی وہ کمیاں پیدا نہ ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو کنارے کر دے گا اور دوسری لوگوں کو اٹھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، مومنین کے لیے رحم ہوں گے، مومنین کے لیے رحم دل ہوں گے، مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسروں کو بدل دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو کوشش آج کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ نے یہ کی ہے کہ ہمارا کچا چٹھا قرآن بیان کر دیتا ہے، تو اگر وہ آیات، وہ صورتیں، وہ مضامین قرآن مجید سے الگ کر دیے جائیں تو مسلمانوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج کے شیطانوں نے بھی کوشش کی، جیسے پہلے کوششیں ہوتی رہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ الفرقان نام کا ایک قرآن مجید اسمبل کیا گیا۔ قرآن مجید کی خود صفت ہے الفرقان، نام انہوں نے یہیں سے رکھا، لیکن اس سے یہود و نصارہ کی جو کارستانیاں ہیں وہ آیات اس میں سے حذف کر دی گئیں، جہاد کی جو آیات ہیں وہ اس میں سے حذف کر دی گئیں، اور یہ چاہا گیا کہ عام مسلمان اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کون اس کو قبول کر سکتا ہے؟ پوری امت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ ناپاک عزائم خاک میں مل گئے اور ملتے رہیں گے۔ دوسرا جو پہلو ہمارا ہے وہ یہ کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں، قرآن مجید کو پڑھنے کے سلسلے میں، قرآن مجید پر عمل کرنے کے سلسلے میں، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں، قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ہمارا کوئی پروگرام ہے؟ ایک رمضان آتا ہے، دوسرا رمضان آتا ہے، تیسرا رمضان آتا ہے، ردے پر ردہ چڑھتا ہوا جاتا ہے، ہم کو ناظرہ نہیں آتا تھا وہیں کھڑے ہیں، ہم کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا تھا وہیں کھڑے ہیں۔ انگلش آتی تھی کیا ہم کو؟ ہم نے انگلش سیکھا۔ ہم کو بہت سارے لوگ ایسے ملے جو جرمن زبان انہوں نے سیکھا، فرنچ سیکھا، روس کی جو بہت ساری جمہوریاؤں کی الگ الگ زبانیں ہیں اس کو جانتے ہیں۔ سیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ کیوں سیکھا؟ اس لیے کہ اس کے سیکھنے سے دنیاوی مفادات سامنے نظر آ رہے تھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ زبانیں سیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک۔ اور دوسرا اس کا بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ اس زبان میں ضرورت پڑے تو آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، دین اسلام کی دعوت کو اس زبان میں پیش کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے، تو نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ زبانیں سیکھی تھیں، میرا پیغام ابدی تھا، دنیا میں بھی تیرے لیے سراپا رحمت تھا، مرنے کے بعد تجھے جنت دلانے والا تھا، میری کتاب کی زبان عربی تھی، اس کو سمجھنے کی تو نے کوشش نہیں کی۔ عربی سیکھ کے ملنے والا کیا ہے؟ دنیا تو شاید کم ملے، لیکن عربی سیکھ کر کے آدمی قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں عمر رسیدہ، وہ آج بھی عربی سیکھ رہے ہیں، ہمارے نالج میں ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ ذوق جب پیدا ہو جائے، یہ شوق جب درکار آئے، اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب امام قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہو نماز میں تو ہم جستا جستا اس کے ساتھ سمجھتے ہوئے چلیں۔ یہ عربی آپ اگر محنت کریں تو 4-6 مہینے میں یہ عربی اتنی صلاحیت آپ کو پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید ہم نہیں سمجھ پاتے، قرآن مجید ہم نہیں اس کی اہمیت سمجھ پاتے، قرآن مجید ہے کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ امت، اس کے نوجوان مرد اور لڑکیوں، عورتوں پر اس وقت تک قابو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قرآن مجید سے ان کے رشتے کو کمزور نہ کر دیا جائے۔ یہ سازش چل رہی ہے اور بسا اوقات ہم اس سازش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا ربط ہو، کیا تعلق ہو، انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع آخرین۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقوام کو، قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، وَيَدَعُ آخَرِينَ، اور دوسری قوموں کو اسی قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید کو جنہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کی زندگی نکھر گئی، وہ اوپر اٹھ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ جنہوں نے ناانصافی کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کو رادے درگاہ کرتا ہے، وہ نیچے گرتے ہیں، پستی میں چلے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن میں۔ روزہ یہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام، میں نے اس کو روکے رکھا کھانا کھانے سے، والشہوات اور خواہشات النفس، اور روکا اس کو، بالنہار دن میں، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے سلسلے میں۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو روکا رات میں سونے سے۔ محترم ناظرین، یہ نقطہ آپ یہاں دیکھیں کہ قرآن کا تعلق رات سے اس حدیث میں جڑا ہوا ہے اور روزے کا تعلق دن سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، آدمی دن میں پڑھتا ہے اس کا بھی ثواب، لیکن یہاں جس اسٹائل میں اور جس اسلوب میں گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ، وہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، یعنی یہ رات میں اٹھ کر کے قرآن پڑھتا تھا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ تہجد میں پڑھنا، ایسے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کا ثواب ہے، رات میں نیند سے اٹھے اور پڑھے اس کا ثواب ہے، لیکن رات میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ یزدی میں جب بندہ کھڑا ہو، تہجد کے لیے گڑگڑا رہا ہو، اس کے سامنے ہو، تو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ قیام کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ فشفعنی فی، تو میرے مالک اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ کیا یہ دل میں خیال نہیں آتا محترم ناظرین کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ روزہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے قیامت کے دن اور اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کرے، اور قرآن کھڑا ہو جائے ہمارے سامنے اور ہماری سفارش کرے اللہ رب العزت سے کہ بارے اللہ اس کو تو کامیابی عطا فرما اور اس کو تو جہنم میں نہ ڈال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے گروہان مسلمین مومنین، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن مجید ہم میں سے کتنے لوگ سیکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے سکھا ہے قرآن مجید، اپنی بیوی کو سکھایا ہے قرآن مجید، اپنے بچوں کو سکھایا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی اہمیت اگر ہمارے پاس ہوگی ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، بتائیں گے۔ جس چیز کی اہمیت ہمارے پاس ہے اس کو ہم خود سیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قرآن مجید سیکھا تم نے؟ آدمی دائیں دیکھے گا، آدمی بائیں دیکھے گا، کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اپنے اہل خانہ کو قرآن مجید تم نے سکھایا؟ آدمی دائیں دیکھے گا، آدمی بائیں دیکھے گا۔ میرے مالک بہت کچھ سکھایا، میں نے یہ سکھایا اور یہ سکھایا اور یہ سکھایا اور یہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آ رہی ہیں کہ دنیا حاصل کرنا معیوب نہیں ہے، لیکن صرف دنیا حاصل کرنا معیوب ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نالائق بندوں کے لیے نہیں بنایا، نیک اور صالح بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ان الارض یرثون، یہ زمین، یہ میراث میری نیک بندوں کی ہے، ان کو ملے گی، یہ دنیا بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن صرف دنیا کے لیے دیوانہ ہو جانا، اللہ کو چھوڑ دینا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ فرما دے۔ محترم ناظرین، اس کے بارے میں ہم تمام کو فکر مند رہنا چاہیے اور ہمیشہ تمنا کرنا چاہیے اور اس کے لحاظ سے عمل اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم جلدی سے واپس آ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ قرآن مجید پر گفتگو جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
اے گروہان مسلمین مومنین، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن مجید ہم میں سے کتنے لوگ سیکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے سکھا ہے قرآن مجید، اپنی بیوی کو سکھایا ہے قرآن مجید، ہم نے بچوں کو سکھایا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی اہمیت اگر ہمارے پاس ہوگی ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، بتائیں گے۔ جس چیز کی اہمیت ہمارے پاس ہے اس کو ہم خود سیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قرآن مجید سیکھا تم نے؟ آدمی دائیں دیکھے گا، آدمی بائیں دیکھے گا، کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اپنے اہل خانہ کو قرآن مجید تم نے سکھایا؟ آدمی دائیں دیکھے گا، آدمی بائیں دیکھے گا۔ میرے مالک بہت کچھ سکھایا، میں نے یہ سکھایا اور یہ سکھایا اور یہ سکھایا اور یہ بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آ رہی ہیں کہ دنیا حاصل کرنا معیوب نہیں ہے، لیکن صرف دنیا حاصل کرنا معیوب ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نالائق بندوں کے لیے نہیں بنایا، نیک اور صالح بندوں کے لیے بنایا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین، یہ میراث میری نیک بندوں کی ہے، ان کو ملے گی، یہ دنیا بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن صرف دنیا کے لیے دیوانہ ہو جانا، اللہ کو چھوڑ دینا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ فرما دے کہ تو نے یہ سیکھا، تو نے یہ سیکھا، تو نے یہ سیکھا، تو نے یہ سیکھا اور تو نے نہیں سیکھا تو قرآن مجید کو، اس لیے کہ تجھے قرآن مجید کی اہمیت معلوم ہی نہیں تھی، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ تم نسلی مسلمان تھے، باپ دادا مسلمان تھے، اس لیے تم مسلمان تھے، کبھی بھی تمہارے پاس غور فکر کرنے کا یہ موقع ہی نہیں آیا کہ قرآن مجید ہے کیا، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ اپنے رویے کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اچھائیاں، نیکیاں، خیرات، اس کے بارے میں قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ اس کو خود اپناؤ اور دوسروں تک بتاؤ۔ اس کو لنک کر دیا ہے قرآن مجید نے، تقریباً ہر تعلیمات جو اس کی ساری ہیں اس میں اس چیز کو جوڑ دیا ہے۔ نیک عمل کرو، دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے۔ محترم ناظرین کرام، متفق علیہ ایک روایت ہے جس کا تعلق رمضان کریم سے ہے اور جس کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ خیر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں۔ کان جبریل یلقاہ، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، تشریف لاتے تھے، کل لیلہ فی رمضان، رمضان میں ہر رات، رمضان میں ہر رات جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید انہیں سناتے تھے، گویا وہ دور کرانے آتے تھے۔ دور ایک اصطلاح ہے حفظ کی، حافظہ جو لوگ کرتے ہیں، حفظ جو لوگ کرتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دور کا مطلب ریوائز، ایک مرتبہ وہ تازہ ہو جائے، ریوائز ہو جائے۔ تو فرمایا یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو قرآن مجید پیش کرتے تھے، ان کے سامنے سناتے تھے، اس کا دور کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ، جب جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، آتے تھے، وہ کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں اتنا سخی ہو جاتے تھے جیسے چلتی ہوئی ہوا، نرم خرم ہوا چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، سب کو فیضاب کر رہی ہے، سب کو نواز رہی ہے، ایسے آپ ہو جاتے تھے۔ جبریل امین جب آتے تھے تو آپ کی جو صورتحال تھی، آپ کی حشاشیت، آپ کی بشاشیت بڑھ جاتی تھی۔ جبریل امین جب آتے تھے قرآن مجید آپ ریوائز فرماتے تھے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی اور آپ کی جو دریا دلی تھی، وہ تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھنا شروع ہو جاتی تھی، اس میں ابال آ جاتا تھا، اس میں جوش پیدا ہو جاتا تھا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے سلسلے میں سخی ہو جاتے تھے اس وقت۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید ریوائز کرنے کی ہے۔ جبریل امین آ کر کے ریوائز کرواتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید کو رات میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اور وہ بھی رمضان کی رات میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ گواہی ہے۔ فجر کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے ایام، صبح کا وقت، جب آدمی نیند کی خوشیوں میں ہو، جب آدمی نیند کے مزے لے رہا ہو، جب سونے کا ٹائم ہو، اٹھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید پڑھے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتين فی العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 فی العام الذي قبض رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا۔ جبریل امین آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ریوائز کرتے تھے۔ ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے سنا، بخاری اور مسلم کی وہ حدیث تھی، یعنی متفق علیہ تھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی اس کا ریوائز ایک مرتبہ ہوتا تھا ہر سال ہر رمضان میں۔ فعرض علیہ مرتين فی العام الذی قبض، لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اور جس سال آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اس سال قرآن مجید 2 مرتبہ ریوائز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا 2 مرتبہ سال میں قرآن مجید، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے سلسلے میں بھی بات اسی حدیث میں ہے، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یعنی ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی تھے، اس لیے آپ کو کچھ اشارات ہوئے، وحی ہوئی، کچھ چیزیں آپ اس طرح کی بیان فرمانے لگے تھے، کرنے لگے تھے، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب اگلے سال آپ تشریف نہیں رکھیں گے۔ تو جس آخری سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ریوائز ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے تم حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد تمہیں نہ مل پاؤں۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، گویا اس بات کی طرف انڈیکیشن تھا، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو رہا ہے، اور جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نبی اس دنیا میں نہیں رہتا۔ وہ عظیم واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کا استغفار کیجئے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مغفرت سننے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ سارے صحابہ خوش کہ اس میں تو دین کے غلبے کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا رونے کا موقع اس میں کیا ہے، اس میں تو بشارت ہی بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ دین غالب ہوگا، فتح مکہ ملے گا، فوج در فوج دین میں سارے لوگ داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت دور رس تھے، تدبر اور تفکر کے نتیجے میں گہرائی تک پہنچ جاتے تھے، آپ نے کہا سنو، اس میں دین کے غلبے کی بشارت ہے، اور جب نبی دین اس کے ہاتھوں غالب ہو جائے، دین مکمل ہو جائے، تو پھر نبی زیادہ دیر تک اس زمین پر نہیں رہتا۔ اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے جدا ہو جانے کی خبر آ رہی، بو آ رہی ہے، اور رونے لگے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی ہوا، دین جب مکمل ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس سال اللہ رب العزت کے پیارے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سال قرآن مجید 2 مرتبہ ریوائز ہوا. کیا حکمت تھی اس کی, کیا مصلحت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد جو بھی ایام ہیں, 1 دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ, رمضان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال پرملال آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول میں ہو رہا ہے. یہ جو ایام بچتے ہیں اس میں امت کو وصیت کرنے, امت کو رہنمائی کرنے, امت کو نصیحتیں کرنے, ہدایات دینے کے لیے اب آخری چیزیں ہیں, اس لیے اس کو ریوائز کروایا گیا 2 مرتبہ. محترم ناظرین کرام, قرآن مجید سے تعلق اور قرآن مجید کی اہمیت اور ہمارا کیا شیوا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے پہلوؤں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.